الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي قال لوالديه أف لكم أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، عرض کیا گیا تھا کہ جو فرمایا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین سے اولاد جو پیدا ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہو گئے. ایک کی باتیں بیان ہوئی اور ایک کا تذکرہ یہ ہے اس آیہ مبارکہ میں موجود ہے. ایک انسان وہ ہے والذی قال لوالدیہ، وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف لکما، وائے تم پر، ہائے تم پر، افسوس، حسرت اور بہت افسوس تم پر، تم لوگ مجھے بتا دیتے ہو ان اخرج، کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ بہت ساری قومیں، زمانے اور عہد گزر گئے اور کوئی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آیا، تو میں پھر کہاں سے زندہ ہو کر آ جاؤں گا؟ اور والدین کیا کہیں گے؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، اور وہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس بچے کو ہدایت دے. کیا کہہ رہا ہے کہ کیا تباہی اس نے انتخاب کیا ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ وَيْلَكَ، تباہی ہو جائے تم پر. کم وقت یہ باتیں جو کہتے ہو یہ تباہی کی باتیں ہیں. وَيْلَكَ، افسوس ہے تم پر. آمین، فوری طور پر اللہ کی فرمودات پر ایمان لے، اللہ کے وجود یقین کر لے. مانو یا نہ مانو، اللہ اپنی معبودیت نہیں چھوڑ دیتا. خسارہ تمہارا ہی ہوگا. ان وعد اللہ حق، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ حق اور سچا ہے. اور اللہ نے جو یہ وعدہ فرمایا ہے کہ زندگی دی ہے، اس کو تبدیل کر کے موت دے دوں گا، پھر دوبارہ زندہ کر دوں گا، پھر حساب و کتاب کروں گا. جو کچھ اللہ رب العزت نے آج کے بعد کے لیے فرمایا ہے حق، یہ سب سچی باتیں ہیں، حق ہے. تو وہ جواب میں اپنے والدین سے کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بس پرانی باتیں ہیں، داستان ہیں پچھلی امتوں کی، ماضی کے، ان اقوام کے جو چلے گئے، ختم ہو گئے. اب ان کی باتیں ہیں، تھوڑی میں بھی یہی ہو جاؤں گا، میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. فرمایا وہاں دیکھ لیں، وہ کہہ رہا ہے
اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ مجھے سعادت نصیب فرما دے، توفیق سے نوازے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر گزار بنوں، شکر ادا کرنے والا بن جاؤں، جو نعمتیں یا اللہ تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں۔ اور ایک یہ ہے جو کہتا ہے کہ تم لوگوں پر بربادی ہو کیا، قیامت لگا رکھا ہے، جاؤ کام کرو۔ یہ ساری پرانی باتیں ہیں، کچھ بھی قیامت اور مرگ وغیرہ نہیں، جو کچھ ہے یہی ہے اسی دنیا میں۔ مر گئے تو بات ختم، دوبارہ زندگی نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، جنت اور جہنم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول، یہ ہیں وہی لوگ کہ جن پر اللہ کی بات کو صادق اور ثابت ہونی ہے، کہ اللہ رب العزت نے جہنم کے لیے حصہ رکھا ہے اور یہ لوگ اسی کے حصے ہیں، اور یہ لوگ من الجن والانس، جنات سے بھی ہیں اور انسانوں سے بھی۔ یہ دونوں مخلوقات کو سوچنا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اللہ کے جو احکامات انسان کے لیے وہی جنات کے لیے بھی۔ انسان کے آمد سے پہلے جنات کے لیے بھی اللہ کی بندگی ضروری تھی، وہ اب بھی ضروری ہے، اور انسان اس کائنات کے اوپر تسلط جمانے والا آخری مخلوق ہے۔ اس کے بعد قیامت ہوگی اور کوئی اور چودھری نہیں آئے گا، یہاں پر کوئی اور نواب نہیں آئے گا، یہ سب کچھ انسان ہے جب تک ہے۔ نیک ہے تو نیک ہونے کی صورت میں دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، قیادت کر رہا ہے، اگر برا ہے تو اسی برائی کے عالم اور حالت میں۔ فرماتے ہیں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبل، ان سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان کے بارے میں جو یہ بات ہو گئی تھی، جو ان کے رستوں پر چلیں گے ان کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا۔ انہم کانوا خاسرین، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اور پھر وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجہ ہے، حسب حال، شایان شان، ہر ایک کے لیے ایک مقام ہے۔ وہ درجہ اور مقام مما عملو، ان کے اعمال کی بدولت۔ کوئی جنتی ہے، کوئی جہنمی ہے۔ جنت کے درجات نیچے سے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جہنم کے درجات گراؤنڈ سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس کو درجہ کہتے ہیں، اس کو درک کہتے ہیں۔ منافقین کے لیے فرمایا کہ یہ جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے، آخری حصے میں، نیچے جو آخری حصہ ہوگا یہ منافقین کے لیے ہوگا، اور اللہ کے سب سے زیادہ قربت حاصل کرنے والے لوگ اعلیٰ علیین میں ہوں گے اور جنت الفردوس میں ہوں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ ضمانت لے لو، فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہاں کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جہنمی ہوگا اور جہنم کی کون سے طبقے میں ہوگا، وہ اپنی مہربانی سے ہوگا، اپنے اعمال کی بدولت ہوگا، اور جس نے جنتی اعمال کیے ہیں ان کو اللہ رب العزت نوازیں گے، مگر ان کے اعمال کی ویلیو بھی بیچ میں حساب میں لایا جائے گا، اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے عمل کی بدولت یہ تمہیں ملے ہے۔ تو ایمان ایک بنیاد ہے، وہی بنیاد اعمال پر اکساتا ہے۔ ایمان اللہ کی وحدانیت اور اس کے فرمودات اور اس کے ارشادات پر ہے، انبیاء علیہ السلام پر ہے، تو اعمال اسی طرح کے ہوں گے۔ اگر ایمان یہ ہے کہ نعوذ باللہ سب کچھ کا انکار، تو
اعمال بھی اس کے اسی طرح کے ہوں گے، اسے اعلیٰ علیین لے جائیں گے اور اسے اسفل السافلین میں لے جائے جائیں گے۔ تو انسان کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اس کو اللہ نے پیدا فرمایا، والدین کی نعمت سے مالا مال فرمایا، تو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی نیکیوں میں حساب ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔